بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اسے بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ فرمان باری ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ دنیا کے درختوں کے پتوں کو گننا ممکن، آسمان کے ستاروں کا گننا ممکن، سمندر کے پانی کے قطروں کو گننا ممکن، ریت کے ذرات کا گننا ممکن، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا گننا ناممکن۔ اگر آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لا ولد ہوتے، روٹی نہ دیتے بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے پیاسے ہوتے، عقل نہ دیتے پاگل ہوتے، مال نہ دیتے کنگال ہوتے، عزت نہ دیتے ذلیل ہوتے۔ ہم تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حرم میں ایک شخص کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ جب چل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، کھانا کیسے کھاتا ہوگا، یہ اپنی طہارت کیسے کرتا ہوگا، اگر اس کی بیوی بچے ہیں وہ اس سے کیسے ملتا جلتا ہوگا، سونے کی حالت میں کمبل یا رضائی نیچے ہو گئی تو یہ کمبل یا رضائی اپنے اوپر کیسے لیتا ہوگا، اور پانی کا گلاس تو لے ہی نہیں سکتا۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک عرب نے اس سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد اس نے کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ پھر مزید کہنے لگا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا اللہ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہاتھ اور بازو کتنی بڑی نعمت ہے جو بن مانگے آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے فالج ہو گیا تو پاؤں کام نہیں کرتا، ہاتھ کام نہیں کرتا، زبان کام نہیں کرتی، ان نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ ہارون رشید کو ایک موقع پر پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، ٹھنڈا پانی لایا گیا۔ عارف باللہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے ہارون پانی پینے سے پہلے میری بات سننا۔ پوچھا بتائیے۔ کہنے لگے یہ بتائیں اگر آپ کو سخت پیاس لگ جائے اور پیاس ایسی کہ برداشت سے باہر، حلق بالکل خشک ہو اور پوری دنیا میں پانی کہیں بھی نہ ہو اور ایک شخص کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو تو آپ بتائیں کہ کتنی قیمت دے کر اس پانی کے پیالے کو خریدیں گے؟ اس نے کہا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ خرید کر پیوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے پانی پی لیا اور پینے کے بعد اگر پیشاب بند ہو گیا، نکلتا نہیں، اور جانتے ہیں کہ پیشاب بند ہونے کی حالت میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا، تو آپ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں، ادھر ایک طبیب جس کے پاس ایسی دوا ہے جس سے پیشاب ہو جائے، تو آپ بتائیں اس طبیب کو کتنی قیمت دے کر وہ دوا خریدیں گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت دے کر خریدوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پھر اسے جسم سے نکالنے کے برابر ہے، جبکہ تو نے زندگی میں ہزاروں پیالے پانی پیا ہوگا، تو تم نے اللہ پاک کی کتنی نعمت استعمال کی ہوگی، بتلاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ ہمارے ایک ساتھی جو ڈاکٹر ہیں وہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آئے۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی سو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ دیوار کے ساتھ تکیہ لگا دیں، میں اوٹ لگا کے بیٹھ جاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے مجھے ایک مرض ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہماری خوراک کی نالی میں نیچے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک وال بنا دیا ہے، وائپر بنا دیا ہے، جب اوپر سے کھانا جاتا ہے تو کھل جاتا ہے، کھانا اندر چلا جاتا ہے، کھانا واپس آنا چاہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، وہ آنے نہیں دیتا۔ اس لیے کھانا کھا کر کوئی بندہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ منہ کے راستے سے نکل جائے، وہ وال گویا نان ریٹن وال ہے۔ کہنے لگا میرا وال لیک ہو گیا ہے، میں ذرا لیٹتا ہوں تو میرے پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے منہ کے راستے سے باہر آ جاتا ہے، پچھلے کئی سالوں سے بیٹھ کر رات گزارتا ہوں، لیٹ کر سونے کا مزہ اب میں زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دن احساس ہوا کہ یا اللہ لیٹ کر آرام کی نیند سو جانا یہ کتنی بڑی آپ کی نعمت ہے۔
دستور یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ میری مرضی کا مطابق استعمال کرے۔ کرائے پر آپ نے گھر لیا، آپ گھر کو صاف نہیں رکھتے، اس کے لون میں جو پھول پودے ہیں ان کی کٹنگ نہیں کرتے، ان کو ٹھیک نہیں کرتے، تو مکان والا اگلے سال آپ کو نکال دے گا اور کہے گا کہ میرے مکان کا کیا حال کر دیا۔ تو اگر کرایہ دار کرائے کے مکان کا اتنا لحاظ رکھتا ہے تو یہ ہمارا جسم بھی تو کرائے کا مکان ہے، یہ بھی تو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ سالوں اور محدود مدت کے لیے عطا کیا ہے، گویا گاڑی پرائی ہے، اسٹیئرنگ پر کسی کو بٹھا دیا، اب اگر گاڑی ڈرائیور ٹھیک نہ چلائے تو ڈرائیور کو اتار دیا جاتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر اس جسم کو ٹھیک استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ایک اصولی بات عرض ہے، ایک باپ ہے جو بہت امیر ہے، ارب پتی ہے، اس کا بیٹا بڑا ہوا، بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تجھے 20-25 لاکھ کا کاروبار کر دیتا ہوں، تم ذرا چلا کے دکھاؤ۔ اگر تم نے کاروبار ٹھیک چلا کر دکھایا تو پھر جتنا بھی میرا کام ہے تیرے ہی حوالے کر دوں گا، اور اگر تم اتنے سے کام کو سنبھال نہ سکے تو میں تمہیں بڑا کام کیسے حوالے کروں گا۔ بالکل یہی مثال ہماری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنی کچھ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں صرف یہ پرکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہے جو ان نعمتوں کو ٹھیک استعمال کرتا ہے۔ جو ٹھیک استعمال کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو یہ نعمتیں اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس لوٹائیں گے، اور جو ٹھیک استعمال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں ہمیشہ کے لیے واپس لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔